اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم ساتھیو، یہاں تین باتیں قابل غور ہیں۔ سورۃ النساء 5واں پارہ ہے۔ میں نے تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اللہ پاک نے بار بار ذکر کیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ صرف ایک اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ ذرہ برابر کسی اور کا نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی اللہ کافی ہے۔ وہ لوگ اس بات پہ غور کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے تے حسین جانے، اللہ مالک ہووی تے حسین مالک ہووی، اللہ مالک ہووی اللہ مدد کری تے پنجتن پاک مدد کری۔ خود اندازہ لگائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری بادشاہی کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ عبادت کے بندگی کے لحاظ نال، یعنی عبادت کرنی ہے تو میں اللہ اکیلے کی کرنی ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر اگر شریک کیا جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے۔
شور و پکار کا لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ شور و پکار سے کیا مراد؟ جب انسان کو مشکل پیش آتی ہے تو تمام انبیاء جن کو مشکلیں پیش آئیں ان انبیاء نے شور و پکار کے لیے کسی اور نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ مثال کے طور پر چلو آدم علیہ السلام تو پہلے نبی تھے، ان کے بعد جو انبیاء گزرے ہیں، نوح علیہ السلام دیکھ لو، جب انہیں مشکل پیش آئی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، یا یوسف علیہ السلام کنویں میں آئے ہیں، ان سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے کسی نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، انہوں نے بھی ایک اللہ کو پکارا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے آ کر کہا ابا جی بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے غموں کو میرے اللہ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کو پکارا ہے۔ تو ایک منٹ کے لیے سوچا جائے، کیا انبیاء بڑے ہیں یا اولیاء بڑے ہیں؟ یاد رکھو، اولیاء بھی اگر بنتے ہیں تو انبیاء کی وجہ سے بنتے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں تو اولیاء بنتے ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء بڑے ہیں، اولیاء درجے کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء نے انبیاء کو نہیں پکارا، تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ہم ولیوں کو مدد کے لیے پکاریں؟ خود انسان سوچے، پوری کائنات کے اندر بادشاہی کے مالک ہیں تو صرف ایک اللہ کی ذات ہیں، اور عبادت کے لائق ہیں تو صرف ایک اللہ کی ذات ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی باریکی کی بات ہے، عربی کا اصول ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل جو کام کرنے والا ہو، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان عربی کے اصول کے مطابق تو اس طرح آنا تھا کہ ایاک نعبد جس طرح آیا ہے، بلکہ ایاک مفعول ہے، پہلے فعل اور فاعل آنا تھا، آنا تو اس طرح تھا نعبد ایاک۔ اگر اس طرح بھی آ جاتا تو معنی کی سمجھ تو آتی، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کے تحت اپنی خدائی میں اتنے غیور ہیں، اگر نعبد ایاک ہوتا عربی کے اصول کے مطابق اس کا معنی یہ بنتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی اور کی عبادت کی گنجائش تھی، کسی کی اور کی بندگی کا دروازہ کھلتا تھا، لیکن اللہ پاک نے فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا ہے، مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے، تاکہ دنیا کو پہچان ہو جائے کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں،
تیرے سوا اور کوئی مدد کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، ہم نماز کے اندر تو اللہ سے اقرار کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم نے گاڑی کو دھکا لگانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ حیران کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کہا جائے تو آگے سے جذبات میں آ کر کیا کہا جاتا ہے؟ او جی تسا حضرت علی نو نہیں مندے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن جو جس کا مقام ہے اس کے نہج پہ ماننا چاہیے۔ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ اللہ کی دہلیز پہ مخلوق نہیں جا سکتی۔ اللہ اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور عبادت کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کی جائیں، کسی اور کو ساتھ تشبیہ نہ دی جائے۔ بڑی باریکی کی بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے سامعین میری بات کو قبول نہ کریں، لیکن جو اہل دل ہیں وہ ضرور قائل کریں ہو جائیں گے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ہمارے پاس بھی دوست آتے ہیں، او جی تسی یاری نو نہیں مندے۔ میں کہ یاری کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی یاری کرتے ہیں۔ میں نے کہا سن، ہم یاری کھاتے ہیں، باری کھاتے ہیں، 13ویں کھاتے ہیں، سارے دن کھاتے ہیں، کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے غیر کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے، بس اللہ کے نام کی طرف منسوب کی جائے۔ ہاں اتنا ہے، کسی کے اصال و ثواب کے لیے کیا جائے وہ تو حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کا جانور ذبح کیا اور کیا دعا پڑھی؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي۔ یا اللہ میں تیرے نام کا جانور کر رہا ہوں، میری طرف سے قبول کر، اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ میں ان کی طرف سے بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے نام پہ کر رہا ہوں، نہیں، نام تیرا ہے، واسطہ تیرا ہے، لیکن ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح آدمی مکے جاتا ہے، اس کا والد اپنے پاکستان میں ہوتا ہے، یا اس کا والد اللہ نہ کرے فوت ہو گیا ہے، لیکن وہاں عمرہ کرتا ہے، عمرہ تو اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ جس طرح عمرہ کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، جس طرح قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ اگر کسی کے ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نام کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ اگر کسی اور کے نام پر کیا جائے پھر تو شرک ہو گیا۔ یہ بڑا باریکی کا مسئلہ ہے۔ یہ جو حلال چیزیں ہیں ہم ان کے قائل ہیں، لے آؤ 20 دفعہ لے آؤ، لیکن نام کس کا ہو؟ اللہ کا نام۔ اور ضروری یہ نہیں کہ 11ویں کے دن مخصوص کیا جائے، اللہ صرف 11ویں کے دن عبادت قبول کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے۔ 12ویں کو بھی لے آؤ، 13ویں کو بھی لے آؤ، پہلی کو بھی لے آؤ، دوسری کو بھی لے آؤ، لے آؤ، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، لیکن نام کس کا ہو؟ صرف ایک اللہ کا۔ یہ جس طرح کہا جاتا ہے نظر اللہ تے نیاز حسین،
اب خود اندازہ لگاؤ، نظر کا کیا معنی ہے؟ منت۔ بھئی اساں جیڑی منت مننی ہے اے اللہ دی منت ہے تے نیاز حسین، یعنی حسین دے نا تے ونڈیندے پے ہیں۔ اللہ کو بھی شریک کر لیا، امام حسین کو بھی شریک کر لیا۔ مولا تے پنج تن پاک تیری مدد کرے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مددگار کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، فرمایا سنو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو اگر ہم نہیں کریں گے دین کا کام رک جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، فرمایا اگر اللہ پاک چاہیں تم لوگوں کو لے جائیں، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں۔ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نماز نہ پڑھاؤں گا تو مسجد آباد نہیں ہوگی۔ جو اذان دے رہا ہے میں یہ نہ سمجھے میں اذان دے رہا ہوں نہ دوں تو مسجد میں اذان کو نہیں دے گا۔ جو دین اللہ کے راستے پہ مال خرچ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں مال خرچ کر رہا ہوں میں نہ دوں تو اللہ کا دین کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، فرمایا ہم تم کو ہٹا دیں گے، تم کو لے جائیں گے، تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئیں گے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا